وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں. آپ کے توسط سے ہم لوگوں تک پہنچ سکیں اور صورتحال کے بارے میں بتائیں. آپ سب کو پتہ ہے یہ کرونا کی جب سے وبا پھیلی ہے، پچھلے سال فروری کے آخر میں جب پہلا کیس آیا تھا اس سے لے کے آج تک ہماری یہ ٹاسک فورس بڑی ایکٹیولی کام کر رہی تھی. ہماری ٹاسک فورس نے بہت مشکل فیصلے لیے جن کی کافی لوگوں میں انیشلی ریزینٹمنٹ بھی تھی، لیکن ہمیں پچھلے 1.5 سال نے یہ واضح کیا ہے کہ اگر وہ فیصلے ہم نہ لیتے جو پچھلے سال 2020 میں مارچ میں ہم نے فیصلے لیے. 26 فروری کو پہلا کیس آیا تھا جہاں تک مجھے یاد ہے، ہو سکتا ہے اب میں بھول گیا ہوں، اور ہم نے 2 یا 3 مارچ سے وہ سارے اقدامات شروع کر دیے تھے، اس حد تک کہ 20 یا 21 مارچ 2020 کو ہم نے مکمل لاک ڈاؤن کر دیا تھا، اور پھر باقی صوبوں نے اور وفاق نے بھی فالو کیا. اور اس کا فائدہ ہے تو رب کی ذات جس نے ہمیں بچایا، لیکن جو اب وہ محنت کی تھی اور ٹاسک فورس کے جو فیصلے تھے اس کی وجہ سے پہلی ویو ہم نے گزاری، اس میں اتنا زیادہ نقصان نہیں ہوا. پہلی ویو میں بھی آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے سال مئی یا جون میں 2020 میں ہماری جو ہیلتھ فیسلٹیز تھیں ان کو بڑا سخت قسم کا پریشر اس کے اوپر آ گیا تھا، اور پھر ہم نے وار فوٹنگز پہ اپنی ہیلتھ فیسلٹیز کو بہتر کیا، جو یہ وبا تھی اس کے لیے جو ریکوائرمنٹس تھیں ان کو پورا کیا. اسی اس میں سیکنڈ ویو اور تھرڈ ویو میں ہم قدر ریلیٹیولی بہتر رہے ہم لوگ. تھرڈ ویو میں ناردرن ایریاز میں کافی نقصان ہوئے تھے، اور آپ کو یاد ہوگا آج سے کوئی 2 یا 3 مہینے پہلے جب وہ تھرڈ ویو آئی تھی اس وقت ایون لاہور میں جب کیسز بڑھ گئے تھے تو ان لوگوں نے بالکل صحیح فیصلہ کیا انتظامی طور پہ، اور لاہور سٹی میں تقریباً کرفیو لگا دیا گیا. تو یہ اب سب کو پتہ ہے. اور یہ فورتھ ویو جو آئی ہے ہم نے اپنی ہاسپٹل فیسلٹیز بہتر کر لی ہیں، لیکن وہ ایک حد تک ہے. اور اس میں جو ڈیلٹا ویریئنٹ کے لیے کہہ رہے ہیں، آج بھی بات ہوئی تھی کہ وہ کہے کہ جی ڈیلٹا ویریئنٹ کم از کم اگر مجھے ہوتا ہے تو میں 5 اور کو انفیکٹ ضرور کروں گا، ایوریج جو اس کا دنیا کا آ رہا ہے. اور آج ہمیں ڈاکٹر صاحب نے بتایا، جو آغا خان کے ہمارے ٹاسک فورس کے ڈاکٹر ہیں ڈاکٹر فیصل، کہ وہ کرتے ہیں ویریئنٹس کی آئیڈینٹیفائی، جو پازیٹیو آئے کہتے ہیں 100% ڈیلٹا ویریئنٹ. آج سے کچھ دنوں پہلے 40% تھا، پھر 60%. انہوں نے کہا کہ ابھی ہم نے ٹیسٹ کیے ہیں تو 100% جو پازیٹیوٹی ریشو انہوں نے 40% بتایا آغا خان یونیورسٹی کا ہاسپٹل کا، اور اس میں 40 مطلب اگر انہوں نے 100 ٹیسٹ کیے ہیں تو 40 پازیٹیو، اور وہ 40 کے 40 ڈیلٹا ویریئنٹ. اور انہوں نے یہ بھی ہمیں بتایا کہ یہ ویریئنٹ بڑا خطرناک ہے، یہ کم از کم 5 لوگوں کو اور انفیکٹ کرتا ہے. پچھلے 3-4 دنوں سے، ویسے تو یہ آج سے کوئی 1 مہینہ پورا 1 مہینہ پہلے صوبہ سندھ میں 500 کیس تھے ایوریج پہ دن میں. اینڈ آف جون کی بات کر رہا ہوں. اینڈ آف جولائی یہی کیسز بڑھ کے تقریباً 3000 ہو گئے، اور پچھلے 3 دن سے 2500 سے اوپر کیسز آ رہے ہیں. پہلے 2000 ہوئے، اور یہ اس میں سب سے زیادہ افیکٹڈ ہمارا دارالخلافہ کراچی ہے. اور وہ انڈرسٹینڈیبل ہے، جو ڈینسٹی آف پاپولیشن ہے، لوگ اتنے ساتھ رہتے ہیں، وہاں پہ سوشل ڈسٹینسنگ زیادہ مشکل ہے. اور یہ وائرس کا ہمیں پتہ ہے کہ اوپن ایئر میں کم پھیلتا ہے، بند جگہوں پہ زیادہ پھیلتا ہے. اس وجہ سے، اور کراچی میں بند جگہوں پہ زیادہ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں. تو کراچی میں اب 2200-2300، کل کا مجھے ایگزیکٹ نمبر نہیں پتہ، بتا دیں یہ آ رہے ہیں کیسز. اگر 2000 کیسز بھی آتے ہیں اور وہ ایوریج پہ 5 کو انفیکٹ کرتا ہے تو آپ سمجھیں اس طریقے سے یہ ملٹیپلائی کرے گا. 2 سے 10,000 ہوں گے، 10 سے 50 ہوں گے، 50 سے 2.5 لاکھ ہوں گے اگر اس کو روکا نہیں گیا. یہ کوئی میری تھیوری نہیں ہے، یہ جو ایکسپیرینس ہے اس سے بتا رہے ہیں. اور یہ ہم نے دیکھا ہے ڈیلٹا ویریئنٹ نے جو دنیا میں مسائل کریٹ کیے ہیں. اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اللہ کا شکر ہے ویکسینیشن ابھی ہماری اس حد تک نہیں
وزیر اعلیٰ سندھ نیوز کانفرنس کریں جس میں انہوں نے کہا کہ ٹاسک فورس نے پچھلے 1 سال سے اب تک کافی مشکل فیصلے کیے ہیں. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے ڈیلٹا ویرینٹ کے حوالے سے بات کی کہ کراچی میں اس کا پھیلاؤ تیزی سے ہو رہا ہے, اور انہوں نے کہا کہ آج سے 5 ماہ پہلے کی اگر بات کی جائے تو صوبہ سندھ میں ٹوٹل 5 کیسز سامنے آئے تھے, لیکن اب سچویشن مختلف ہے. اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ پچھلے سال مارچ میں مکمل لاک ڈاؤن کر دیا تھا جس کو وفاق اور دیگر صوبوں نے فالو کیا تھا. انہوں نے کہا کہ کرونا کی چوتھی لہر کافی خطرناک ہے. ڈیلٹا ویرینٹ کم از کم 5 لوگوں کو مزید متاثر کرتا ہے. انہوں نے کہا کہ جولائی کے اختتام تک کیسز 500 سے بڑھ کر 2000 ہو گئے ہیں آن ایوریج, اور یہ کرونا وائرس اوپن ایئر میں کم, تنگ جگہ پر زیادہ پھیلتا ہے. ڈیلٹا ویرینٹ بہت خطرناک ہے, اگر اسے روکا نہ گیا تو یہ تیزی سے پھیلے گا. ڈیلٹا ویرینٹ کم از کم 5 لوگوں کو مزید متاثر کرتا ہے, اور سب سے زیادہ اس سے متاثر کراچی ہے. جبکہ مراد علی شاہ نے یہ بھی کہا کہ کرونا کی تیسری لہر کے اثرات ناردرن ایریاز میں آئے تھے, ہم نے اپنی ہیلتھ کیئر کو بہتر کیا, پھر وبا پر کنٹرول شروع کیا, جبکہ کرونا کی چوتھی لہر ویرینٹ جو ہے ڈیلٹا ویرینٹ, اس سے کراچی سب سے زیادہ متاثر ہو رہا ہے. جی ہاں, وزیر اعلیٰ سندھ ایک اہم نیوز کانفرنس کریں اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ جو فیصلہ سامنے آیا گیا تھا ٹاسک فورس اجلاس میں وہ یہ کہ کل سے 8 اگست تک مکمل لاک ڈاؤن کا فیصلہ کیا گیا, جس میں مارکیٹس بند رہیں گی لیکن صرف فارمیسیز اوپن رہیں گی. اسی حوالے سے مراد علی شاہ ایک امپورٹنٹ پریس کانفرنس کر رہے ہیں جس میں انہوں نے کہا کہ سندھ ٹاسک فورس نے بہت مشکل فیصلے کیے, اور اب بھی چونکہ صورتحال کافی تشویشناک دکھائی دے رہی ہے اس لیے ہمیں مشکل فیصلے کرنے پڑ رہے ہیں. دوسری جانب گورنر سندھ عمران اسماعیل بھی میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. کہاں دیں گے آپ لوگ, آپ کے کیمرے پولیس کو کدھر سونے دیتے ہیں, میں مشکور ہوں اس کا کہ آپ لوگ ہمیں جگائے رکھتے ہیں ساروں کو. تو یہ پولیس نے اس میں بڑی تندہی کے ساتھ کام کیا ہے, اور ابھی جو ایس ایس پی شاہ نواز مجھے بتا رہے ہیں کہ جو انہوں نے یہاں سے جس کلپریٹ کو ابھی آدھے گھنٹے پہلے انہوں نے جس کو اریسٹ کیا ہے, اور غالب امکان ہے کہ یہی وہ شخص ہے جس نے یہ ایک بار پھر آپ کو سناتے ہیں وزیر اعلیٰ سندھ کی نیوز کانفرنس جاری ہے. 5% لوگوں کو ہاسپٹلائزیشن کی ضرورت پڑتی ہے. اب 2000 آ رہے ہیں, اس کا 5% یعنی 100 لوگ روزانہ اسپتال جائیں گے. ہمارے پاس میڈیکل فیسلٹیز تو ہیں, بٹ ایسی نہیں ہے کہ ہم ایک سسٹین پیریڈ کے لیے جو اس وقت پوزیشن ہے 4 یا 5 دن میں یہ ہاسپٹل فیسلٹیز بالکل چوک ہو جائیں گی اگر اس کو روکا نہیں گیا. اسی سلسلے میں ہم نے آج میٹنگ کی تھی, ہم نے کچھ اور سٹیک ہولڈرز کو بھی بلایا تھا اور ان کو کانفیڈنس میں لیا. ہر ایک کے اپنے پوائنٹ آف ویو تھے, لیکن سب نے مل کے, میں یہ نہیں کہوں گا فیصلہ متفقہ فیصلہ ہے یا کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا, اپنے پوائنٹ آف ویو دیے, ریئلائز سب نے کیا کہ نہیں جی کچھ کرنے کی ضرورت ضرور ہے. پھر وہ اس کے ہر ایک کے اپنے الگ تھے. کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ جی بالکل 100% بند کر دیا جائے, کچھ کا کہنا تھا کہ نہیں جی ایس او پیز پہ عمل کرائیں. تو ویریڈ تھے, لیکن یہ کوئی نہیں کہہ رہا تھا کہ یہ کوئی اس وقت سیریس سچویشن نہیں ہے. کرونا ٹاسک فورس کے اندر ہم نے بتایا کہ جی حکومت نے ڈیلیبریٹ کیا ہے اور ہم نے یہ فیصلہ کیا, وہ آپ کو میڈیا کو پتہ بھی چل گیا, ابھی وہ نوٹیفائی ہو جائے گا تھوڑی دیر میں, اس لیے کہ اس کو فائنلی دیکھ رہے ہیں. اور ہم نے, میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ٹاسک فورس کی میٹنگ کے بعد میں نے اسد عمر صاحب سے اور ڈاکٹر فیصل سلطان صاحب سے, دونوں سے بات کی اور انہیں آگاہ کیا ہے, اور انہوں نے یقین دلایا کہ ہم آپ کی مدد کریں گے پورے حد تک ان فیصلوں کو عمل درآمد کرنے میں, تاکہ یہ چین روک سکے. فیصلہ کیا ہے, کمپلیٹ لاک ڈاؤن نہیں ہے. کمپلیٹ لاک ڈاؤن وہ تھا جو ہم نے پچھلے سال 20-21 مارچ کو کیا تھا, جس میں ہم نے سب کچھ بند کر دیا تھا. ہم نے ایک پازیٹیو لسٹ نکالی ہے کہ جی باقی سب بند ہوگا اور یہ چیزیں کھلی ہوں گی, وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں ابھی تھوڑی دیر میں. تو اس قسم کا لاک ڈاؤن ہے. میں نے جو بھی پارٹیسپنٹس تھے ٹاسک فورس کے, ان کو, اور اس وقت میں آپ کو اور آپ کے ذریعے اس صوبے کے لوگوں کو, خصوصاً شہر کراچی کے لوگوں کو یہ درخواست کرتا ہوں کہ اس جو لاک ڈاؤن ہمارا ہے, پارشل لاک ڈاؤن, اس کو افیکٹو کرنے میں, اس کو کامیاب کرنے میں ہماری مدد کریں. ہم نے ڈیٹ بھی رکھی ہے کہ جی یہ سنڈے 8 اگست تک یہ لاک ڈاؤن رہے گا. انشاءاللہ تعالی 9 اگست کو ہم کھلنے کی طرف جائیں گے, لیکن وہ تبھی پاسبل ہے
کہ یہ 9 دن یعنی کل پہلا دن ہے، سیٹرڈے سنڈے، پھر 5 دن ہفتے کی، اور پھر 2 دن اگلی ویکینڈ سیٹرڈے سنڈے، یعنی 9 دن اگر آپ نے مدد کی پوری طریقے سے، تو مجھے پوری امید ہے کہ ہم اس وبا کے پھیلاؤ کو روک سکیں گے. ختم نہیں. لوگوں کے اعتراضات ہیں، میرے آپ کا بھی سوال ہوگا کہ 9 دن کے بعد کیا ہوگا؟ کیا ختم ہو جائے گی وبا؟ اللہ کرے ختم ہو جائے، میری دعا تو یہی ہے، لیکن نہیں ختم نہیں ہوگی. ہم نے بریک ڈالنی ہے تاکہ ہم اپنی ہاسپٹل فیسلٹیز کو چوک نہ کریں. یہ بہت ضروری ہے سب کے سمجھنے کے لیے. مجھے پتا ہے کہ اس سے تکلیف ہوگی لوگوں کو. یہ ہم آئسولیشن میں کام تو نہیں کر رہے، لیکن یہ بہت ضروری ہے اس شہر کے لیے، اس صوبے کے لیے اور اس ملک کے لیے کہ اس کا پھیلاؤ رکا جائے. ابھی دیکھیں، آج سے ہفتہ پہلے تک کراچی شہر میں تو ہم کافی دن سے دیکھ رہے تھے کہ 20%، اب تو 25% کراس کر گیا ہے. ایک ڈسٹرکٹ ہے ایسٹ، اس میں 33%، 33% پازیٹیوٹی تھی. تو باقی لیکن ہمارے جو رورل ایریاز تھے وہاں 1-1.5% تھی، لیکن پچھلے 2 دنوں میں وہ بھی بڑھ گئی ہے. کتنی؟ 4%، 4.5%، 6.5 ہو گئی رورل میں. رورل ایریاز میں ہو گیا. وہ اس کی وجہ بہت آرام سے، میں بھی گاؤں گیا تھا عید پہ، آپ میں سے جو لوگ کچھ گئے ہوں گے، اور ہم اپنے ساتھ ہی وائرس لے کے ان کو دے آئے. تو جو 1-1.5% پہ چل رہا تھا وہ بھی 4-5 دن میں 6% پہ جمپ کر گیا. اور کراچی آج سے 2-3 ہفتے پہلے 6% پہ تھا، اور تب بھی ہم پریشان تھے کہ 5 سے بڑھ جاتا ہے تو ہماری گھنٹیاں بجنی چلی جاتی خطرے کی. اس لیے بہت ضروری ہے کہ اس چین کو، اس وائرس کو بریک کرنے کے لیے ہم افیکٹو میجرز لیں. ہمیں ہر قسم کے، دیکھیں ایک صاحب تھے، نام نہیں لوں گا میں، انہوں نے کہا کہ جی ابھی سے جو مجھے میسج آ رہے ہیں نا کہ آپ لاک ڈاؤن کی بات کریں، جو میں نے کہا فون ایکسچینج کر لیتے ہیں، میرے میسج آپ کے، آپ کے میسج میرے. جو مجھے فون آتے ہیں ہر قسم کے، وہ بھی آپ لوگ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ جی کہ لوگوں کی جان سے کھیل رہے ہو، کوئی انٹرونشن نہیں کر رہے ہو. یہ کہا گیا کہ جی جب دکانیں یا کاروبار بند ہو جاتا ہے تو لوگوں کے گھر میں فاقہ شروع ہوتا ہے اور پھر وہ لوگ روتے ہیں اچھے خاصے. میں نے کہا لیکن یہ سوچیں کہ اگر کسی کے ڈیتھ ہو جاتی ہے اس کی ذمہ داری کون لے گا؟ وہ بھی تو ہمیں دیکھنا ہے. خیر کٹ دس لانگ اسٹوری شارٹ، مور اور لیس سب نے اتفاق کیا کہ جی نہیں انٹرونشن کی ضرورت ہے. ہم نے یہ بھی کہا کہ ہمیں آپ کی مدد کی ضرورت ہے، اور میں نے جیسے کہا ان کو کہا ابھی اس فورم میں، آپ میڈیا کے دوستوں کو کہہ رہا ہوں اور آپ کے توسط سے پورے صوبے کو کہہ رہا ہوں کہ یہ مدد کریں کہ یہ لاک ڈاؤن کامیاب ہو. اس کی کامیابی میں ایک بہتر جو ہے فیوچر جو ہے، یعنی 9 تاریخ سے جب ہم کھولنا شروع ہوں گے تو ہم کمفرٹیبل ہوں گے. تو وہ ڈیٹیل بھی میں دیتا ہوں. ایک چیز جو بہت ضروری میں بتا دوں، سب سے پہلے شاید یہ سوال بھی آئے مجھے اور اس میٹنگ میں بھی ڈسکس ہوا کہ ویکسینیشن، اس لیے کہ دیکھیں اس کے حل، اس کے 3 پرانگڈ اپروچ ہے. ایک کہ اس کا پھیلاؤ روکا جائے. اس کا پھیلاؤ روکنے کا ایک ہی طریقہ ہے سوشل ڈسٹینسنگ، SOPs، یا لاک ڈاؤن، یعنی لوگوں کو دور رکھنا جتنا. دوسرا اپنی ہاسپٹل فیسلٹیز کو بہتر کیا جائے. ہمیں وہ بھی چاہیے 1 ہفتہ 10 دن کہ ہم جو انٹرونشنز اور کرنی ہیں ان کو بڑھائیں اور ان پہ پریشر نہ آئے. اس پہ بھی ہم کام کر رہے ہیں. کوئی آئسولیشن میں کام نہیں ہو رہا ہے کہ جی سب کو گھر میں بند کر دیا، آپ شاید یہ سمجھے اور کوئی اور کام نہیں کرنا ہے. اور تیسرا اس کی بچاؤ کا طریقہ ہے ویکسینیشن. تو اس لاک ڈاؤن میں ہم یہ انشور کریں گے کہ ویکسینیشن کسی طریقے سے سفر نہ کرے. ہم ٹرانسپورٹ وغیرہ بند کر رہے ہیں، لیکن ہم چھوٹی ٹرانسپورٹ کھلی رکھیں گے، چاہے وہ لوگ جو ویکسینیشن کے لیے جانا چاہ رہے ہیں. اور بڑی ٹرانسپورٹ میں بھی ہم تھوڑا دیکھ لیں گے کس طریقے سے مینیج کریں کہ صرف ویکسینیشن کے لیے لوگوں کو تکلیف نہ ہو. یہ پھر کہنے لگتے ہیں کہ ارے آپ ویکسینیشن کہیں گے، لوگ بہانہ کر کے ویکسینیشن کا کوئی، تو یہ ہم سب نے مل کے انشور کرنا ہے
کہ ریٹیل کا بزنس سارا بند رہے, اور جب دکان ہی بند ہوگی تو میں خواہ کیوں نکلوں گا باہر, اور اگر صرف گھومنے نکل رہا ہوں چلے ٹھیک ہے گھوم لو. تو یہ ہم نے انشور کرنا ہے. اس میں مشکل ہوتی ہے, اس میں جب سختی ہوتی ہے تو لوگ اس سختی سے بچنے کے لیے کہانیاں بھی بناتے ہیں, اور اس میں کچھ حقیقت بھی شاید ہو کہ جی پولیس یا انتظامیہ, تو میں اس میں کچھ جو ہے غلط کردار ادا کر رہی ہے, تو وہ میں سب کو وارن کر رہا ہوں کہ یہ بالکل اگلے 9 دن میں نے سرکاری دفاتر بھی منیمم پہ تقریباً بند کر دیے ہیں, سوائے سیکرٹریز یا 1-2 لوگ وہ ہم ابھی آج طے کر لیں گے, اس لیے اگلے 2 دن تو ویسے ہی چھٹی ہے, لیکن اسینشیل ڈپارٹمنٹس کھل رہے, باقی سب کھلے رہے گا, یہ صفائی اور بجلی پانی یہ سب کھلے رہیں گے. وزراء کیبنٹ میٹنگ ٹیوزڈے کی تھی, وہ میں پوسٹ پون کر رہا ہوں, اس کی بات کریں گے. اب وزراء کی یہی کام ہوگا کہ وہ ان لاک ڈاؤن کی صورتحال کو مانیٹر کریں سب, اور وہ ہم ان کو کہیں گے. صوبائی اسمبلی کا اجلاس ہم نے گورنر صاحب کو لکھ دیا تھا, اور وہ ہو بھی کیا تھا 5 تاریخ سے, کب 5 6 7 نہیں 6 تاریخ سے. وہ بھی میں نے ابھی بات کی ہے, میں نے منسٹر آف پارلیمنٹری افیئرس کو کہا ہے کہ اسپیکر صاحب سے بات کریں کہ اگر ٹوٹلی آن لائن کر سکیں تو وہ بہتر ہے, اس لیے کہ اب ہم متحمل نہیں ہو سکتے کسی بھی. ادھر کافی باتیں ہوئی تھیں, ہر ایک کلیم کرتا ہے, میں جس شعبے سے تعلق رکھتا ہوں میں کلیم کروں گا جی ہمارے یہاں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. صحافی ہوں گے, میں ویسے ہی ایک ایگزامپل دے رہا ہوں, کہیں گے جی صحافیوں کو دیکھیں کس کو ہوا ہے, وہ اور بڑے اس سے کہتے تھے کسی کو ہوا ہی نہیں ہے. اب کیا چیک کریں گے, کوئی کاروبار والا آدمی ہوگا کہ جی ہمارے یہاں تو یہ پرابلم ہی نہیں ہے, پھر درگاہوں پہ جاتے ہیں کہتے ہیں ہمارے یہاں بالکل ایشو نہیں ہے, لیکن ایشو ہے. ہم نے تھوڑی بہت قربانی دینی ہوگی, اور ہم زیادہ قربانی نہیں مانگ رہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم سب مل کے اگر اس کو کامیاب کرتے ہیں تو ہم 9 اگست کو انشاءاللہ تعالیٰ کھولنے کی طرف جائیں گے چیزیں. جو چیزیں ہم نے اسینشیل سروسز میں کہا ہے کہ وہ کھلی رہیں گی, اس کے علاوہ سب کچھ بند ہوگا. ہیلتھ اور میڈیکل ریلیٹڈ فیسلٹیز یہ کھلی رہیں گی. فوڈ اینڈ فوڈ ریلیٹڈ انڈسٹری یہ کھلی رہے گی. اس میں وہ ایس او پیز اور یہ سب ہم تھوڑا مینیج کرنا آسان ہو جاتا ہے جب آپ چھوٹے ایریا کو دیکھ رہے تھے. ملک کی معیشت کا بھی ایشو ہے, تو ہم ایکسپورٹ اورینٹڈ انڈسٹری جو ہے نا, جن کے ایکسپورٹ آرڈرز ہیں پہلے بھی ہم کر چکے ہیں سارے ایکسرسائز, ان کو کھلا رکھا جائے گا. بینکس ہمارا سبجیکٹ نہیں ہے, فیڈرل سبجیکٹ ہے, ہم ان کو لکھیں گے ضرور کہ آپ کم سے کم اسٹاف کے ساتھ بینکس کھولیں. یہ کھلی رہیں گی, وہ اسٹیٹ بینک کا کام ہے, ان کو بند کرنا چاہیں تو اسٹیٹ بینک کر سکتی ہے, لیکن یہ ہم ان سے ریکویسٹ ضرور کریں گے. پورٹ کھلا رہے گا, لیکن ادھر بھی ہم کہیں گے کے پی ٹی کو اور پورٹ قاسم کو کہ جی وہ منیمم اسے کہیں. اسٹاک ایکسچینج اگین ہمارے اس میں نہیں آتی, لیکن ہم ان سے ضرور ایڈوائز ان کو کریں گے کہ جی آپ منیمم سٹاف کے ساتھ بھلے کاروبار جاری رکھیں, اور اگر فیڈرل گورنمنٹ سمجھتی ہے کہ نہیں اس کو بند کرنا چاہیے تو وہ obviously they can do it. گروسریز, میڈیکل سٹورز, بیکریز, میٹ اینڈ ویجیٹیبل شاپس یہ پورے 24 گھنٹے کھلے رہیں گے, نہیں 6 بجے تک کھلے رہیں گے. ٹھیک ہے جی. پیٹرول پمپس کھلے رہیں گے. میڈیا پرسنس وتھ ماسک الاؤڈ ہے, وداؤٹ ماسک پھر ان کے آپ خود ہی سزا تجویز کیجیے گا. ٹھیک ہے جی. یوٹیلیٹی کمپنیز ساری کھلی رہیں گی. میونسپل سروسز کھلے رہیں گے. ریسٹورانٹس میں صرف ڈلیوری, ٹیک اوے بھی ہمیں بند کرنا پڑے گا 1 ہفتے کے لیے. بہت ہی معذرت کے ساتھ, ہمیں پتہ ہے کہ بہت زیادہ مسائل میں لوگ رہیں, لیکن یہ کہتا ہوں امتحانات کی بات ہو رہی تھی, میں نے بھی ڈائریکشنز دے دی ہیں کہ اگلے ہفتے امتحانات نہیں ہوں گے, ہر چیز آگے کر دیں آپ 1 ہفتہ یا کچھ. یہ موٹی موٹی چیزیں, اور وہ ڈیٹیل ساری آ جائے گی. یہ اوپن جو ہے وہ ہے, میں نے صرف آپ کو ایگزام کا اس لیے بتایا کہ وہ میں ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا کہ کچھ مبہم خبریں آ رہی تھیں, وہ بھی کلیئر کر دوں. اس کے علاوہ سب کچھ بند رہے گا.
हम सरकारी दफातर जैसे मैंने कहा मिनिमम, एक मिनट, वो हमारे बस की नहीं है बात ना, ठीक है, नहीं जो हमारे बस की बात नहीं है, जो हमारी जुरिस्डिक्शन में नहीं आ सकती चीज़ें, हम एडवाइस तो कर सकते हैं, हम सजेस्ट कर सकते हैं, हम लिख भी नहीं सकते अपनी नोटिफिकेशन में कुछ, इसलिए उस पर इतराज़ात हो जाते हैं। तो हम सजेस्ट, तो मैं बल्कि आपके थ्रू ही सजेस्ट कर रहा हूँ कि ज़रा रिव्यू कर लें अदालतों के सिस्टम को। मैं अभी अपना एग्जांपल देता हूँ, 3 दिन पहले मैं इस्लामाबाद था, मैं जाता हूँ और 3 मिनट की हाज़िरी के लिए इस्लामाबाद जाता हूँ, फिर वापस आ जाता हूँ। 3 से 5 मिनट लगते हैं टोटल कोर्ट के अंदर, यानी नहीं लगते तो ज़्यादा है, इसलिए कि इंतज़ार में कोई 1 घंटा लगता है और फिर जो एक्चुअल प्रोसीडिंग्स 3 से 5 मिनट की होती है और वो भरा हुआ होता है। इधर बात हुई थी कि जी SOPs फॉलो नहीं हो रही, सिंध में और जगह हो रही हैं, मैं इससे सख्त इख्तलाफ करता हूँ, मुझे कोई फ़र्क नज़र नहीं आया। हाँ, यहाँ पे भी प्रॉपर SOPs फॉलो नहीं हो रही और कहीं और पे भी पाकिस्तान में कहीं ऊंच नीच नहीं है, हर जगह बराबरी है। और हमें ज़रूर ये एक और चीज़ मैं आपको मैसेज दे दूं कि ये जो पीरियड है 9 दिन का, हम थोड़ा सा अपने ऊपर रिफ्लेक्ट करें कि जब हम ओपनिंग की तरफ जाएं इंशाल्लाह 9 अगस्त को, तो हम ये SOPs के साथ जाएं ताकि दोबारा कोई ऐसी, हम ब्रेक तो दे देंगे, अल्लाह ताला करे कि कोई ऐसा मौजज़ा हो कि ख़त्म हो जाए, लेकिन ऐसा लगता नहीं कि ख़त्म हो जाएगी वबा 9 दिन बाद, लेकिन दोबारा हमें लॉकडाउन की तरफ ना जाना पड़े, उसका एक ही तरीका है कि आप SOPs को मनोवन फॉलो करें, आप वैक्सीनेशंस तेज करें। ये चीज़ें मैं लेके आया था। मकसद प्रेस कॉन्फ्रेंस का सिर्फ ये है कि बाकी तो आ जाती हैं, अच्छा ये ओपन लिस्ट में ऑल वैक्सीनेशन सेंटर्स विल बी ओपन, ये खैर वो हेल्थ फैसिलिटीज़ के अंदर आ जाता है, क्लैरिफाई मुर्जा ने क्लैरिफाई कर देते कि ऑल वैक्सीनेशन सेंटर्स विल बी ओपन, बल्कि हम इनको और अपनी रिसोर्सेज उधर डालेंगे अभी ताकि लोग वैक्सीन हो ज़्यादा से ज़्यादा। कुछ लोगों ने हमें, कल मैंने उलमा से बात की थी और हर मकतब फ़िक्र के उलमा मेरे साथ थे इधर, और उलमा ने तो ये भी कहा कि आप वैक्सीनेशन सेंटर्स, जो पहले एक थोड़ी सी रेजिस्टेंस थी ना कि वैक्सीनेशन सेंटर्स मसाजिद और इमाम बारगाहों में बनाए ताकि लोग लगवाएं, और हम आपको, काफ़ी लोगों ने कहा हम आपको फैसिलिटेट करेंगे अगर आप ये लगाएंगे। हम इस तरफ पूरी फोकस हमारी होगी। लोग जो है ना, हम जब मैं सिर्फ लॉकडाउन की बात करता हूँ कहता हूँ ये बाकी काम नहीं कर रही, लॉकडाउन की नहीं जी, लॉकडाउन इज अ लास्ट रिजॉर्ट जिस पे हम जा रहे हैं, और हम चाह रहे हैं कि इस पे हमें कभी दोबारा ना जाना पड़े। एक चीज़ और, आज एक मुझे ख्याल है डॉक्टर साहब ने एक बात की थी और मुझे पसंद आई, हम हेल्थ वर्कर्स को कहते हैं हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स, वो डॉक्टर साहब ने कहा हम फ्रंट लाइन वर्कर्स नहीं है, फ्रंट लाइन वर्कर्स आप लोग हैं जो इधर सारे बाकी बैठे हुए, आप लोगों ने इससे लड़ना है, यानी इससे लड़ने का मकसद है कि इसके फैलाव को रोकना है, और वो होगा सोशल डिस्टेंसिंग, SOPs फॉलो करना। हम तो लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस हैं, जब आप फेल हो जाते हैं तब आप हमारे पास आते हैं, तो आप लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस को तो अपनी रखे, समझ आई बात कि जी इसको तो आप, और मैंने जो कुछ आज तक फैसले किए और जो गलतियां की वो मैंने की हैं, लेकिन जो फैसले किए वो डॉक्टर्स की एडवाइस पे किए। इस वक्त बहुत ज़्यादा हमारे साथ डॉक्टर कैसर सज्जाद PMA के मौजूद होते हैं, डॉक्टर बारी इंडस हॉस्पिटल के, डॉक्टर फैसल महमूद आखान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल के, डॉक्टर सारा WHO की होते हैं, ये कंटिन्यूसली हमारे टास्क फोर्स के हैं। पिछली मीटिंग जो मंडे को हुई थी और आज की मीटिंग में उन्होंने इतना स्ट्रॉन्गली केस पेश किया कि मेरा ख्याल है कोई फिर उसको कह नहीं सका कि आप गलत कह रहे हैं, वो गलत कह ही नहीं रहे बिल्कुल। उन्होंने कहा है कि जी अगर आपने ये स्टेप अभी नहीं लिए तो आपकी लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस फॉल हो जाएगी। अब ये हमारे ऊपर है जो हम फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, मैं तो बोल रहा हूँ कि हम अपनी लास्ट लाइन पे वो प्रेशर ना आने दें लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस में, ये आपके ऊपर है। मैंने पॉलिटिकल पार्टी के लोग भी थे, उनसे भी कहा
کہ جی ہمارے جھگڑے کے بہت موقع آئیں گے, بہت چیزیں ہم آپ کو مواقع دیں گے, آپ ہمیں مواقع دیں گے, ہم کر سکتے ہیں اس چیز میں مہربانی کر کے. بڑے پہلے بھی میری چیزوں کا مذاق اڑایا گیا, لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ جو سٹیپس اس وقت لیے تھے ان کے نتیجہ اس کی ایک اچھی, اور میں کوئی کریڈٹ نہیں لیتے ہم, اللہ تعالیٰ نے صحیح راستہ دکھایا. اس وقت بھی میں کہہ رہا ہوں کہ ہم سے کوآپریٹ کریں, صرف اس حد تک, اگلے 9 دن کے لیے اس لاک ڈاؤن کو افیکٹو کریں. یہ لاک ڈاؤن ہم باقی شہروں میں ہی کریں گے, لیکن مین فوکس اس لیے کہ زیادہ پرابلم شہر کراچی میں ہے, زیادہ فوکس شہر کراچی میں ہوگا. اور اس کو نیگیٹو, آج سے میں نے آپ کو بھی بتایا تھا 3 مہینے پہلے, 2 یا 3 مہینے, مجھے ایگزیکٹ ڈیٹ سے یاد نہیں ہے, ورچوئل کرفیو لگا تھا لاہور میں, سب چیز بند تھی, کسی ایک نے آواز نہیں اٹھائی. ہاں تھوڑی بہت ریزنٹمنٹ تھی, لیکن لوگوں نے دیکھ لیا, اور اس کے دیکھیں کتنا فائدہ ہوا. بڑا اچھا ایک قدم لیا انتظامیہ نے اور حکومت نے ادھر. میں تعریف کر رہا ہوں, میں کبھی جو اچھا کام ہے اس کی یہ کرتا, میں تعریف کر رہا ہوں کہ بڑا اچھا قدم لیا. لوگ آ کے بتاتے تھے ہمارے یہاں وہ پرابلم نہیں تھا اتنا, تو ہم نے کوئی ایسا اقدام نہیں کیا. اس وقت بھی میں نے کہا کہ آپ بند کر دیں انٹرسٹی, اس لیے مجھے ڈر تھا. آپ کو یاد ہوگا انٹرسٹی ٹرانسپورٹ بند کریں. جب پہلی ویو آئی تھی تو زیادہ افیکٹ کراچی ہوا تھا اس وقت. میں نے خود افیکٹ ہو کے سب سے پہلے فیصلہ کیا تھا کہ ہم انٹرسٹی بند کر رہے ہیں, اور مقصد یہی تھا کہ یہ اگر ہمارے دیہی علاقوں میں پھیلا یا ہماری وجہ سے پورے, یعنی وہ ہماری وجہ سے نہیں لیکن لوگوں کی موومنٹ کی وجہ سے پورے ملک میں پھیلا, تو ہماری میڈیکل جو فیسلٹیز ہیں وہ انڈر سٹریس آ جائیں گی. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ہم نہیں چاہتے کہ یہ اس کا پھیلاؤ بڑھے, کوئی بھی نہیں چاہے گا, لیکن اس کے لیے ہمیں عملی اقدامات اٹھانے پڑیں گے, صرف زبانی جمع خرچ سے نہیں ہوگا. ہم نے پہلے عملی اقدامات اٹھائے ہیں اور اس کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں اجر دیا ہے. اگر ہم ایسے ہی چپ کر کے بیٹھے رہیں گے تو پھر ایک اور سنگین صورتحال میں, اور دنیا بھر میں وہ بڑے اچھا لوگ آ کے ہر قسم کے ہوتے ہیں, بڑے اگزامپل دینے کی دنیا میں کچھ نہیں ہوا, یہ نہیں ہوا. میں سمجھتا ہوں پتہ نہیں کون سی دنیا میں رہ رہے ہیں. جو لوگ کہتے ہیں کہ جی کہیں پہ بھی لاک ڈاؤن نہیں ہوا, بہت غلط کہتے ہیں. ابھی مجھے آج وہ ڈاکٹر, میں نے نہیں پتا تھا, انہوں نے بتایا کہ سڈنی میں 2 کیسز آئے, انہوں نے لاک ڈاؤن کر دیا. وہ 1 ہفتے یا 10 دن کا لاک ڈاؤن اگلے جو ہے 50 ہفتے بچاتا ہے آپ کو سال کے. تو بہت ضروری ہے, اور اس وقت میں کہہ رہا ہوں غلطیاں ہوئی ہیں کہ زیادہ جلدی سٹیپس نہیں لیے, میں ایڈمٹ کروں گا. مجھے بس اتنا ہی کہنا تھا. اگر کوئی سوالات ہو تو ایک سیکنڈ, ناصر شاہ صاحب نام لے لیں گے, میں بیٹھا ہوں, سب کے سوالات کی جواب دوں. نام لے لیں نا. دیکھیں, پہلا کہ الیکٹرک کی جہاں تک بات ہے وہ تو بالکل ویسے بھی نہیں کرنی چاہیے. لاک ڈاؤن میں تو اور زیادہ وہ ہے, بالکل اس کو ہدایت بھی دیں گے اور دیکھیں گے بھی. اور جب ہمارے باقی شاپنگ سینٹرز اور ان میں بجلی کی کھپت کم ہوگی تو وہ آپ کوئی ایسا لوڈ شیڈنگ کا ایشو نہیں آنا چاہیے, آپ کے پاس بجلی ہونی چاہیے. آپ نے راشن کی بات کی, یہ والا لاک ڈاؤن ہمارا ٹائم اسپیسیفائڈ لاک ڈاؤن ہے. ہم 9 دن کی چھٹی کر رہے ہیں صرف. 9 دن میں بھی 4 دن تو ویسے ہی بند رہتا ہے, تو آپ ایڈیشنل 5 دن صرف ہم مانگ رہے ہیں لوگوں سے. یعنی ہفتے میں 2 دن تو ویسے ہی ہمارے سیف ڈیز ہے نا, اس کے علاوہ 5 دن اور کی چھٹی مانگ رہے ہیں. اگر ضرورت پڑی کہیں انٹرونشن کی تو ہم ضرور کریں گے, اور ان شاء اللہ تعالیٰ جو ہے اس طرف نہ پہلے
میں اتنا زیادہ بڑا بولنا نہیں چاہتا نا. پہلے جو باتیں تو بہت ہوئی تھیں کہ جی لوگ بھوک سے مر گئے, پتہ نہیں کہاں کہاں کی تصاویر دکھا کے اور ویڈیوز دکھا کے اور چلا دی گئی تھیں کہ جی یہ لوگ خودکشی کر رہے ہیں, جبکہ ایسا کچھ نہیں تھا. کوئی ایک شخص, میں اگین بڑا بات نہیں کرنی چاہیے کہ کرونا کے لاک ڈاؤن کی وجہ سے بھوک سے جس کی ہلاکت ہوئی ہے مجھے نہیں پتہ ہے. دیکھیں, ہمیں ویکسین ملتی ہے فیڈرل گورنمنٹ سے, پھر ان کا ایک طریقہ کار ہے کہ ویکسین کو اکاؤنٹ فور کرنا پڑتا ہے, اور اس میں جو گڑبڑیں ہوئی ہیں, یہ مسائل ہوئے, ان پہ بڑے سختی سے نظر ہے جو تھوڑی بہت ہوئی ہیں. ان سے ہم نے بہت پہلے کہا ہوا تھا, پھر ہم نے اجازت بھی لی کچھ لوگوں کی جن کے پاس نہیں تھا شناختی کارڈ. ابھی بھی میں یہ کہوں گا کہ ایک سسٹم ہم نے یہ بھی سوچا ہے کہ جی وہ جو کارڈ ایشو کریں اس کارڈ کا نمبر جو ہوگا پہلا وہ اس کا تصور کیا جائے, یونیک آئیڈینٹیفیکیشن, اس کی ایک یونیک نمبر کیا ہے اور اس کو پھر دوبارہ ویکسین کر سکے. لیکن یہ چیز ہے اور فیڈرل گورنمنٹ سے بات کر کے ہم طریقہ نکالیں گے کہ اکراس دا بورڈ سب کو لگائی جائے. ہم نے لگوائی بھی ہیں بغیر شناختی کارڈ والے. کوئی ایسے اسپیسیفک آتے ہیں کوئی گروپ کے جی ہمارے پاس شناختی کارڈ نہیں ہے. مرتضیٰ مجھے یاد ہے, آپ وہ خواتین تھیں جو لاوارث جن کے کوئی نہیں تھا, ان کو بھی ہم نے سب کو ان سب کو لگائیں گے بالکل. سب نے دیکھیں دوسرا فیصلے آپ بڑے اچھے کرتے ہیں, لاک ڈاؤن کی ساری چیزیں لوگوں کو بچانے کے لیے, لیکن آپ کی انتظامیہ جو ہے وہ اس کے عمل درآمد صحیح طرح سے نہیں کر پاتی. شٹر ڈاؤن ہوتے ہیں لیکن اندر کاروبار چل رہے ہوتے ہیں, تو اس کو کس طرح آپ روکیں گے, یہ چیز ہے. دوسرا یہ کہ مس سگنلز آپ پہلے بھی استعمال کرتے رہے گی ادھر, اور اس مرتبہ بھی یہ امید کی جا رہی ہے کہ مس سگنلز آئیں گے, اس کو کس طرح روکیں گے, کیونکہ اپوزیشن لیڈر کا ویڈیو بیان بھی آ گیا, دیگر کچھ سیاسی لوگوں نے بھی بار بات کی ہے جو آپ کے ساتھ اجازت میں موجود ہے. اچھا, سب سے پہلے تو پہلا سوال کیا تھا 15 دن کیوں نہیں 9 دن کیوں؟ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ کتنے دن سسٹین کیا جا سکتا ہے جہاں پہ کوئی اکنامک نقصان نہیں ہوگا. ادھر میٹنگ میں بڑی گفتگو ہوئی تھی, میں نے یہی بات کہی تھی کہ اگر ہم سمجھیں کہ فیڈرل گورنمنٹ اور ہم مل کے لوگوں کو 1 مہینے تک لاک ڈاؤن میں رکھ سکتے ہیں بغیر کوئی اور نقصان دیے, یعنی ان کی ایسے ممالک بھی ہیں جو امیر ممالک ہیں, ان لوگوں نے ایسا کیا ہے, ہم دے سکیں تو وہ زیادہ ڈیزائربل ہے. لیکن اس کے دور رکھتے ہوئے ہم نے کہا کہ یہ 5 دن ہے نا افیکٹو, تو 4 دن تو ویسے ہی بند ہے. 5 دن کا لاک ڈاؤن بغیر کسی یا منیمم بہت منیمم لوگوں کو اکنامک نقصان دیتے ہوئے کر سکتے ہیں. اور ڈاکٹرز نے ہمیں کہا کہ اٹ از بیٹر دین نتھنگ والی بات ہے کہ آپ اس سے کم از کم ایک بریک دے دیں گے. اس وقت ہم اس بریک مطلب ایک سپیڈ بریکر کو دیکھ رہے ہیں کہ سپیڈ کم ہو جائے, اور پھر جب ہم کھولیں گے تو مجھے امید یہ ہے کہ لوگ ایس او پیز پہ کچھ زیادہ عمل کریں گے, اس لیے کہ اگر نہیں کیا تو خدا نہ خواستہ پھر دوبارہ نہ ایسا کوئی بات کرنی پڑے. تو یہ لاجک تھی. دوسرا آپ نے کیا مکس سگنلز تھے, اس سے پہلے بھی کچھ تھا. ہاں, انتظامیہ کی بات کی. میں نے آپ کے بتایا کہ انتظامیہ کو سخت ہدایت دی جائیں گی, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اگلے 9 دن ہماری کابینہ کوئی اور کام نہیں کرے گی, یہ خود مانیٹر کرے گی تاکہ کسی کو کوئی شکایت نہ ہو اور یہ چلتا رہے. اور میں ڈسٹرکٹ وائز کر بھی دوں گا, آج کل میں کمیٹیز وغیرہ بنا دوں گا. تیسرا مکس سگنلز کی بات ہے, میں نے اسی لیے سب کو ادھر بلا کے, اور میں نے آپ سے خود کہا, یہ میرے لفظ تھے کہ لڑنے جھگڑنے کے لیے ہمارے پاس ہم ایک دوسرے کو بہت مواقع دیں گے. فی الحال چھوڑ دیں یار, 1 ہفتہ اگر آپ نے نہ کچھ بولا, میں بھی کچھ نہیں, میرے پاس بھی بہت کچھ بولنے کے لیے ہے, لیکن میں نہیں چاہتا. میں آن دی کنٹری, میں نے جیسے بتایا کہ اس میٹنگ کے بعد میں نے اسد عمر صاحب جو کہ NCOC کے کو چیئر کرتے ہیں ان سے, اور ڈاکٹر فیصل سلطان سے بات کی. ان لوگوں دونوں نے مجھے تعاون کا یقین دلایا
कि जी वाकई सूरत हाल ऐसी है। ट्वीट भी किया NCOC ने, मेरा ख्याल है जहाँ तक मुझे पता चला है, कि हम सिंध हुकूमत को फैसिलिटेट करेंगे। हम जो नोटिफाई कर रहे हैं वो भी इन कंसल्टेशन कर रहे हैं NCOC के, उनको ऑन बोर्ड, उनको कॉन्फिडेंस पे लेके जो जो चीज़ें वो कर रहे हैं। ठीक है जी। तो मैं एक सेकंड ख़त्म कर लूँ। तो मेरी उम्मीद ये है कि ऐसी मिक्सिंग, अगेन मैं किसी का मुंह बंद कर नहीं सकता ज़बरदस्ती, लेकिन हर एक को अपना थोड़ी सी थोड़ा सा अपनी पोजीशन का, अगर मुझे लोग MPA इलेक्ट कर देते हैं तो मैं सिर्फ मुराद अली शाह नहीं हूँ, मेरे पे एक और जिम्मेदारी आ जाती है। अगर मैं सिर्फ मुराद अली शाह हूँ तो मेरी ज़बान शायद कुछ और हो, तो वो यानी मेरी ज़बान वो होगी जो मेरी ज़बान है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं खामखा कुछ और करूँगा। तो उनको अपनी ज़बान से यानी उस चीज़ से ऊपर उठना चाहिए, वो अल्लाह करे कि वो हो। जी इसके बाद कर लेंगे, वो नासिर शाह साहब कर रहे हैं जी गाइड। दो चीज़ें, 12वीं के एग्जाम चलते हैं, सेकंड ईयर के और फर्स्ट ईयर के होने जा रहे हैं, और ये भी ऐलान में आज कहा गया कि वैक्सीनेशन कार्ड जिनके पास होगा वही घरों से बाहर निकले, और 24% वैक्सीनेशन हुई है, इस तरह तो पुलिस की चांदी हो जाएगी, वैक्सीनेशन कार्ड लोगों के पास होगा। अच्छा, वैक्सीनेशन मुकम्मल। दो तीन चीज़ें। नंबर 1, हमारी DG रेंजर्स भी आज मीटिंग में मौजूद थे, कल भी वो हमारे साथ मीटिंग में मौजूद थे, और उनका तो काम है, उन्होंने खुद कहा कि जी हम आपके साथ हैं। फ़ौज, मेरी असद उमर साहब से बात हुई तो उन्होंने कहा कि फ़ौज के लिए भी हमारी जो अप्रूवल है वो है, ताकि वो इम्पोज कर सके SOPs को, और इस जो लॉकडाउन की पोजीशन को वो करे। तो इंशाल्लाह वो ये साथ होंगे सारे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी। उसके साथ साथ जैसे मैंने कहा कि पॉलिटिकली भी मैं अपने वज़ीरों को डिस्ट्रिक्ट वाइज ये ड्यूटी दूंगा कि वो जाके चेक करें। जो बड़े डिस्ट्रिक्ट हैं उसमें एक से ज़्यादा वज़रा भी होंगे जो चेक करेंगे कि ये लॉकडाउन पे किया जा रहा है। आपने तीसरी बात, दूसरी एक बीच में मैं भूल के, तीसरी आखिरी वो 24% की बात आपने की थी कि वैक्सीनेटेड है, वैक्सीनेशन कार्ड लेके फिरें, नहीं तो पुलिस की चांदी हो जाएगी। यार अगर एक ऑर्डर आता है कि आपके वैक्सीनेशन कार्ड के बगैर आप ना निकलें या वैक्सीन कराएं जाके, और फिर भी आप निकलते हैं, क्यों किसी की चांदी कराते हैं? मेरा पॉइंट तो असल चोरी करना मना है ना, चोरी करें फिर कहें जी पुलिस की तो चांदी हो गई, कि वो मतलब गलती तो आपसे शुरू हो रही ना। मैं अगेन कह रहा हूं कि ये 9 दिन की बात है, 9 दिन में पूरा ताउन करें। हमारी पूरी कोशिश होगी कि इस तरीके का गलत फायदा कोई इसे ना उठाए, लेकिन मौका भी ना दें उसे। और एक और भी आपने कुछ कहा था, हाँ, एक इम्तिहानों के बाद मैंने कहा कि ये ऑर्डर तो पूरे सिंध के लिए, लेकिन फोकस हमारा कराची पे होगा, इसलिए कि प्रॉब्लम वहाँ पे है, और आप सब ये मानेंगे ज़्यादा मसला वहाँ पे इम्तिहान, मसला यहाँ वहाँ पे यानी कराची में, यहाँ पे है। चले तो आखिरी था आपका इम्तिहानात का, तो इस वक्त अगले 5 दिन यानी मंडे टू फ्राइडे और ये 2 वीकेंड्स कोई इम्तिहानात नहीं होंगे, और वो रीस्केड्यूल करा देंगे। क्या चीज? देखिए, प्राइवेट दफातर को हम एडवाइस कर रहे हैं कि आप बंद रखें, सारे एडवाइस कर रहे हैं, और कम से कम रखें जो ज़रूरियात हैं उस हिसाब से। अगले 2 दिन है, ये सैटरडे संडे हमने इसको फाइन ट्यून करने में मकसद यही है कि आप अनलेस के बहुत ही कोई ज़रूरी काम हो आप घर से ना निकलें। अच्छा, मेरी बात सुने। हाँ, अच्छा मेरी बात सुने। ये अब मेरे उससे मुझे नहीं पता, ये क्लिनिकल ट्रायल्स और ये ज़रूर खबर आई थी, मुझे इतना पता है, मुझे बल्कि जो मेरे साथ
बैठे हुए हैं, नासिर शाह साहब, कासिम और मुर्तज़ा ने स्पुतनिक लगवाई थी, मुझे याद है इसलिए कि वो क्वालिफाई नहीं करते थे साइनोफार्म के लिए। जब शुरू में आई थी मैंने साइनोफार्म लगाई है, आपने भी साइनोफार्म लगाई है, मुझे आपके साइनोफार्म। जैसे ही मेरी बारी आई थी मैंने एक दिन के इंतज़ार नहीं, जो एज के हिसाब से था ना, मैंने साइनोफार्म लगवाई। बाकी सब ने वो साइनोफार्म लगवाई हैं। और बाद में जब बाकी ऑप्शंस भी आए तो वो लोगों ने लगवाई हैं अपने अपने जो भी हुकूमत ने तरीक़ाकार रखा था उसके। मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि डॉक्टरों से बात करें, मैं कोई एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, मुझे खैर अपनी जो एक्सपीरियंस उसके मैं बता सकता हूँ। मेरा ख्याल है और डॉक्टर्स ने कहा है कि इस वैक्सीन का बहुत फ़ायदा है। मेरा ये ख्याल है कि शायद मैं दोबारा इन्फेक्ट हो जाता अभी तक, इसलिए कि मैंने बेएहतियाती बहुत ज़्यादा की है और करनी पड़ रही है, लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है, आगे अल्लाह ताला महफूज रखे, मैं इन्फेक्ट नहीं हुआ। उसकी एक बड़ी वजह, बड़ी क्या सबसे बड़ी वजह यही है कि मैंने वैक्सीनेट कराया है। अब पीछे जो कुछ अगर कोई क्लिनिकल ट्रायल्स किसी वैक्सीन के ये भी होते हैं, दिस इज़ पार्ट ऑफ एवरीथिंग। अब कितने डॉलर मिले या नहीं मिले, हुकूमत सिंध को कुछ नहीं मिला है उसमें से, तो वो अगेन मैं क्रिटिसाइज नहीं करूँगा, ये सारा पार्ट होता है। लेकिन मैं आपसे ये कहूँगा, जैसे आपने 2 वैक्सीन, बहुत मेहरबानी आप बाकियों को भी कहें कि वैक्सीन लगाएं। डॉक्टर्स से हमने ये भी पूछा, मैं क्लियर कर देता हूँ, लोग कहते हैं कि जी फलानी वैक्सीन लगा लो या फलानी लगा लो या ये लगा लो। डॉक्टर्स ने कहा सब वैक्सीन काम कर रही हैं। कुछ कहते थे कि वो जो फाइजर है वो ज़्यादा ताकतवर है, वैक्सीन ज़्यादा बेहतर है, वो कहते हैं वो डेल्टा के सामने वो भी ढेर है। क्लियरली कहा है कि ऐसा नहीं कि फाइजर लगी हो तो आपको वो डेल्टा वेरिएंट नहीं लगेगा, लेकिन ये सारी वैक्सीन्स अगर आप इन्फेक्ट हो भी जाते हैं तो उससे फ़ायदा। आज हमने नंबर्स भी चेक किए हैं कि जो वैक्सीनेटेड लोग हैं उनकी शरह बहुत कम है जिनकी अमवात हुई हैं। 425 अमवात हुई हैं, उनमें से जो फुली वैक्सीनेटेड सिर्फ 20 थे। और देखें कुछ लोगों की कोई कोमॉर्बिडिटीज़ होती है, ये थोड़ी कि वैक्सीन के साथ फिर आप किसी बीमारी से आपको कुछ नहीं होगा, तो वैक्सीन ज़रूर लगाएं। अगले मैं कहूँगा ये 9 दिन सब लोग फोकस करें वैक्सीन लगवाने पे, अपना काम छोड़ के। कराची में जो सेंटर है वैक्सीनेशन की जो पोजीशन है वो आपके ऑब्जर्वेशन में है, क्योंकि देखा गया है कि एक्सपो सेंटर के बाहर बहुत ज्यादा लंबी कतारें लगी हुई हैं, सुबह से शाम तक लोग वहां खड़े होते हैं, क्योंकि अगले 9 दिन से गवर्नमेंट का फोकस होगा कराची पे। तो क्या मजीद वैक्सीनेशन सेंटर मोहल्लों में जाए? हम बिल्कुल उस पर भी देख रहे हैं, मजीद वैक्सीनेशन सेंटर, मोबाइल सेंटर्स, जैसे मैंने कहा कि हमें उलमा ने कहा मसाजिद और इमाम बारगाहों को आप जो है वैक्सीनेशन सेंटर्स बनाएं, उधर भी ये सारी चीज़ें कंसिडरेशन में हैं ताकि जल्द से जल्द हो। मैं कह रहा हूँ थोड़ी तकलीफ हो सकता है हो लोगों को, वैक्सीनेशन सेंटर्स में लाइनें लंबी हैं, यही आज से मतलब पहले होती, और तो वो लेकिन अपने फ़ायदे के लिए आप ज़रूर जितना जल्दी हो सके वैक्सीन सब लगवाएं। मुझे आवाज़ नहीं आ रही आपकी सही बहुत, एक सेकंड वो सवाल कर लें। मुझे समझ क्या मीडिया पॉलिसी अच्छा मास्क पहना होगा तो नहीं पकड़े और मास्क उतारे अगर कोई मिला तो यार उस मैं हाथ बांध तो मदद कोई नहीं कर सकूंगा। जी ये जो एक सेकंड नासिर शाह साहब जी, आपका टारगेट क्या है कि ये एक साल फर्ज करें 5 साल चलेगी तो आप अपने इदारे उन 5 वर्षों की तरह जंगी सूरत में एडजस्ट और अकोमोडेट कर रहे हैं या तैयारी में है या नहीं? दूसरा लगे हाथों अगर अचानक नेशनल इलेक्शन हो जाते हैं और 18वीं तरमीम हो जाता है तो बात आज बहुत ही जोक लगेगी। जोक नहीं है, मैं कह रहा हूँ इस पर तो बहुत लंबी बहस हो सकती है।
हाँ, इसमें तो एक अलग सेशन हो सकता है पूरा। देखिए, मैं आपको बताऊं, जब पहले एक फेज़ आया था जब लॉकडाउन करने पड़े थे, इस वक्त भी उस वक्त हमने ऑनलाइन बिजनेसेस बढ़ी थी पूरी दुनिया में। ये लॉकडाउन के बाद ऑल्टरनेट मेथड्स की जिसमें लोगों का कांटेक्ट कम हो ताकि वबा ना फैले, हम इस तरफ ऑलरेडी जा चुके हैं। सिंध असेंबली पहली असेंबली है या ओनली जो ऑनलाइन अपने सेशंस करती है। मैंने आज जैसे शुरू में बताया था, मिनिस्टर साहब से कहा है कि कोशिश करें कि अगर टोटली ऑनलाइन करें, सिर्फ स्पीकर साहब उधर बैठे हों और बाकी सारे ऑनलाइन है, अगर ये पॉसिबल हो स्पीकर साहब से बात करें, मैं खुद भी बात करूंगा ताकि ये हो जाए। तो ये सारी चीज़ें हमने देखनी पड़ेंगी। बाकी वो फॉरेन अफेयर्स और नेशनल अफेयर्स में बात करने के लिए आज कोविड है, तो वो फिर कोई और मौका देखेंगे। आप जब लॉकडाउन या खाने पीने की एशिया का एक होता है, तो मैंने देखा है कि जो तंदूर वाले हैं, जो कि यहाँ घरों में रोटियां कम पकती हैं, तो तंदूर वाले की रश होती है ज्यादा। पुलिस वाला कहता है कि इसमें लिखा हुआ है तंदूर वाले क्लैरिफाई करना है, नहीं करना। तो ये बड़े झगड़े होते हैं जो कि आपको। दूसरा ये कि कल भी इम्तिहान है, यानी मेरी बेटी कल इम्तिहान बंद हो, तो कल इम्तिहान होगा या नहीं। कि कराची शहर में ट्रांसपोर्ट किस नोयत की चलेगी? बसें बड़ी चलेंगी, नहीं चलेंगी, टैक्सियां चलेंगी, रिक्शे चलेंगे, चिंची चलेंगे? प्लीज। अरे देखिए, दो तीन चीज़ें सबसे पहले जो सबसे आसान जवाब सवाल, कल इम्तिहान नहीं होगा और अभी मैं डायरेक्शंस देता हूं कि अगर कल कोई इम्तिहान है तो वो कर दें, फिर पूरे मंडे से अपना स्केड्यूल नया बना लें। तो कल इम्तिहान नहीं होगा, हम ऐलान भी करा देते हैं और अभी सेक्रेटरी यूनिवर्सिटीज़ को हम कल बस अनफॉर्चुनेटली क्या हमको नहीं कोई एग्जेम्पशंस नहीं है, एक्सेप्शंस नहीं कर सकते। तंदूर की बात की वो क्लैरिफाई कर देंगे, वो खुला होगा तंदूर क्लैरिफाई किया भी हुआ है। तीसरा था ट्रांसपोर्ट के बारे में। ट्रांसपोर्ट देखिए, हम टोटली बंद इसलिए नहीं कर रहे कि वैक्सीनेशन हमने जारी रखनी है। ठीक, मैंने अब इसका होगा क्या, लोग कहेंगे जी वैक्सीन करने जा रहा हूँ, ये लोग खामखा क्यों निकलेंगे घर से। हमने इंश्योर करना है कि बाकी सारी चीज़ें लॉकडाउन में हो। अगर वो सब लॉकडाउन होगी तो लोग खामखा क्यों निकलेंगे। मैं तो कोई चीज़ खरीदारी करने जाऊँगा या कि अपने दफ्तर जाऊँगा तभी जाऊँगा अगर मैंने वो इंश्योर कर लिया कि सब बंद हो और सिर्फ वैक्सीनेशन सेंटर्स खुले हों, तो उधर तक जाएंगे। हम यही कोशिश करेंगे कि छोटी ट्रांसपोर्ट जो है उसको बंद ना करें, इसलिए कि उसके ज़रिए वो उसमें घर वाले ही बैठते हैं, 2 या 3 लोग उसमें। बड़ी ट्रांसपोर्ट के लिए कुछ SOPs थोड़ी सख्त अगर हमने जारी रखी, वो हम ट्रांसपोर्ट वालों से बात कर रहे हैं कि अगर रखी तो बहुत सख्त किस्म की SOPs के साथ होगी। ये बात चाहता हूँ ना, ये गलत शे मूं ख़ैर मना कोन कयो को ॻोठ न वञे, ईअं कोन हो जो उन वक़्तु को ऐलान कयो वियो हो त को ॻोठ न वञे, न SOP हुई अहिड़ी का। स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। नहीं, हमने